جناب سلمان پوچھا مولا علی کو جد تہاڈا پتر قائم آسی جے نہ ڈٹھا سی ان کی میں پتہ لگ سی جو باہر آ گئے. سرکار فرمایا سلمان پہلی گل تے ہے تو ساڈے قائم دی فوج دا جرنیل ہو سی. کیا بات ہے بسم اللہ کر کیا کہ پہلی گل تے ماں حسین دی راضی ہوئے. پہلی بات ہے تو ساڈے 12ویں دی فوج دا جرنیل ہو سے جب 12واں اسی لوگ آکسن جو مہدی آ گیا ہے لوگ ایک بین آکسن جد تو ویک سے تو لوگن تسلی دے کے آکسے اے مہدی تا نہیں ہے تا علی ابن ابی طالب آ گیا ہے. اسی وانتے کسی ایمان دے دربار تو دی حاضری قبول ہوئے. اگر میری مجلس سے کوئی مومن بے اولاد ہے کربل دے یوسف دی ماں دا صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرمائے. اگر کسی مومن دے رزق کی کمی ہے والی مشہد علی ابن الموسیٰ رضا دی پاک ملین دا صدقہ مالک تو رزق کی اضافہ فرمائے. بالخصوص علی ابن الحسین دی عزت دا صدقہ مالک بیمار خصوصیت عطا فرمائے. اور دینی دنیاوی حاجات اگر بطول عذرا دے بابے دی شریعت دے مطابق جائز ہیں تو 14 دا خالق توڑے حاجات پورے فرمائے. علی و بطول دی عزت دے باواز بلند صلوات. ماں حسین دی توڑے ترازی ہوئے کوئی بحثیت طالب علم کیونکہ ذاکر نہیں کی طالب علم ہے. مجلس مظلوم کرب و بلاغش کوئی بولنا ضروری نہیں. مقصد حسین سمجھنا واجب ہے. حسین دلایا میں قدردان پڑھتا ہوں. اگر بولو عبادت ہے نہ بولو عبادت. کیونکہ کیمرے دی آنکھ چ میری تقریر محفوظ ہے. 14 چو کسی معصوم دا فرمان نہیں وہ جڑا مجلس چ نہ بول سی یہ سب 14 ناراض ہے. بھائیاں دا فرمان ہے وہ جڑا اتنے نہ بولیا وہ اگے نہ بول سی. معصوم نہیں آخیا بسی ناراض ہیں بھائی آدھے جڑا میرے ہونی فکرے تو نہ بولیا وہ اگے نہ بول سی. اصحیح گل قرآن کو پوچھ دیا ہے. قرآن آدھا اتنے بول یا نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے. قبر آخنا پوسی علی حق دا ایمان. بسم اللہ کرو میں تابع دار کیونکہ دنیا بسم اللہ بھائی مہربانی مہربانی مہربانی. اچھا بسم اللہ جی. کیونکہ میں اگر کہ کسی معصوم بھی طرفوں اتوادے پہ پابندی نہیں بھئی ہاں جنا آئی تے 14 ناراض ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہاں نہ آوے اپنے آپ ہی سمجھ لینا ہے میں نماز تہجد تو محروم ہو گئی. بسم اللہ کرے سر. کیونکہ تہجد ایک ایسی نماز ہے پڑھو تو عبادت کی چیز ہے نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. اتھے بول یا نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے. قبر چ بھاوے علی دی اما ہوئے آکھنا پوسی علی حق دا امام. میں بسم اللہ کرا
کیونکہ یار مجلس تو آنے واسطے ایک ذریعہ نجات ہے. فقہ جعفریہ یعنی فقہ امام جعفر و صادق دے نزدیک یعنی سارے مذہب ایک بہت بڑے مجتہد عالم دین گزرے علامہ شیخ صدوق جڑا 12ویں امام دی دعا دا پیدا ہوئے یعنی میرا اس بندے دی جتی تے بوسا ہے جس دی پیدائش تے امام زمانہ دعا کرے یعنی کتنا بڑا انسان ہو سی جی دعا امام زمانہ منگے. انہیں ایک کتاب لکھی ہے مجالس صدوق شیخ صدوق دی لکھی ہوئی. حوالہ میں اس کو دینا جو میری پڑھائی الٹ ہوندی ہے پڑھ رہا تو فتوے لگ دیں اس وجہ تو میں پچھو جیڑی بنیاد اس نے ذرا مضبوط کی تھے. شیخ صدوق قبلہ روایت راوی لے آئے سرکار علی انہوں نے لکھے سرکار علی فرمیدے انسان دے گناہ زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہو. علی فرمیدے بارش دے قطریاں تو زیادہ ہوئے. شیخ صدوق لکھی درختاں دے پتیاں تو زیادہ ہوئے. حسنین دا بابا فرمیدہ مشرق اور مغرب دے فاصلے تو زیادہ ہوئے. جس دے بھی گناہ زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ بارش دے قطریاں تو زیادہ درختاں دے پتیاں تو زیادہ مغرب و مشرق دے فاصلے تو زیادہ. علی فرمیدن جس دے اتنے گناہ ہوئے اوہ بندہ مشہد میرے رضا دی زری چم لوے تا انہیں سمجھے میں ماں دے شکم بچوں ہون پڑھ رہا ہے. میں اس میں لگتا ہے میں اس کو تھوڑا سا فرمانے رسول ہی تبدیل کر دیں. رسول دا بھی فرمانے شوگنامہ آل محمد علامہ موسیٰ بیگ لکھیے قبلہ علامہ موسیٰ بیگ نجفی دی تحریر ہے. رسول فرمیدن انسان دے گناہ پوری کائنات تو ود ہوئے جس دی بخشش دی اپنے آپ وچ کوئی امید نہ ہوئے. اتنے گناہ ہون جو والا سر دے والا تو زیادہ ہوئے. رسول پہ فرمیدے نجفی لکھیے او بندہ خلوص نیت نہ میرے بھرا علی دے فضائل تے مسکرا چھوڑے اللہ گناہ معاف چا کریندا ہے. مجلس کو جتنے جوان بسم اللہ حسین دی راضی سمجھنے ایک فکر ہے مجلس ایک سوچ ہے کسی مسلک تے سوال نہیں کسی فرقے تے سوال نہیں عالم اسلام تے سوال ہے. اللہ دی اس پوری کائنات تمام اسلامی ممالک جواب دے من سب تو بڑا ظلم کیا ہے. یہ ایک فکر ہے مجلس میں تھوڑی ساری ظلم دی تشریح کر لواں. اگر ظالم ہے نماز ضائع اگر ظالم ہے روزہ ضائع اگر ظالم ہے حج ضائع یعنی تمام اعمال ضائع. اگر ظالم ہے ہوں تلاش کرو ظالم بندہ کیڑا ہے تے سب تو وڈا اس ظلم کیا کیتا ہے جس دی وجہ تو اعمال ضائع ہو گئے جس دی وجہ تو عبادتاں ضائع ہو گئی. ظالم کون ہے تے اس سب تو وڈا ظلم کیا کیتا ہے اس اللہ دی پوری کائنات آخری بندے تک جتوں تک میں طالب علم دی تحقیق ہے اللہ دی پوری کائنات سب تو وڈا ظلم ہے خم غدیر دے خطبے دا انکار کرنا. جگہ جن سمجھ آ بجے یہ بہت بڑا فکر ہے. جتنے میری قوم دا جوان بیٹھا ہے جتنا ماتمی بیٹھا ہے یہ ظلم ہے ایک فکر ہے یعنی یہ ظلم ہے قوم غدیر دے خطبے دا انکار کرنا.
یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اگر آج تیری شکل ہے تو بوجہ محمد، اگر تیرے گھر اولاد ہے تو بوجہ محمد، اگر تو روٹی کھاندا پہ تو بوجہ محمد، اگر آسمان قائم ہے تو بوجہ محمد، اگر زمین دا فرش قائم ہے تو بوجہ محمد. اہل اسلام تے سوال ہے تو کلمہ پڑھ کے کتنا بڑا ظلم کریندا پیا ہے. او محمد علی منواوے تو نہ منے، اے ظلم ہے. میں بسم اللہ کر گل آخری بات ظلم ہے یا الزام لا رسول تے جو رسول دے سمجھاؤنے کوئی کمی رہ گئی ہے، رسول سمجھا نہیں سکیا جو علی کیا ہے. الزام لونی تو اس نبی تے لا جدہ کلمہ پڑھ کے تو بظاہر مسلمان ہوئے. آدم تو لے کے جتنے بھائی بیٹھے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے وسیدہ ایسا اعلان نہیں کیتا جی پاک رسول کیتے. مقام قم غدیر تے پیغمبر پہ فرمے دن جڑے جڑے پلان میں آکھاں او لہا لو. اے جملہ سمجھنا ہے، جملہ جڑا ذاکر کر بیٹھے نبی فرمے دے جڑے جڑے پلان میں آکھاں او لہا لو. میری کسی دی دل شکنی نہیں نہ کسی تے اعتراض ہے. میرے سارے بھائی پڑھتے رہتے جو پیغمبر وہ پلان لہا ہے جنہ دے نس ونجن دا خطرہ ہے. میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا جو رسول وہ پلان لہا ہے جنہ دے نس ونجن دا خطرہ ہے. پیغمبر فرمائے جڑے جڑے میں آکھا او لہا لو. سلمان دا لہا لو، مقداد دا لہا لو، کمبر دا لہا لو، بوزر دا لہا لو، حذیفہ دا لہا لو، ابو ذر دا لہا لو. یا رسول اللہ اے پلان کیوں لہیں دے؟ رسول فرمایا فیصلہ پا کے ممبر بھی پاک ہوئے. سمجھے؟ بسم اللہ کرو. فیصلہ پا کے میں بسم اللہ کرو، میں تابع دار فیصلہ پا کے میں بسم اللہ کرو. کہ فیصلہ پا کے ممبر بھی پاک ہو. رسول وہ پلان نہیں لہائے کیونکہ قرآن آدھا پہ انکم الرئیسہ. بات سمجھو. رسول فرمایا جڑے جڑے پلان میں آکھا جتنے حاضر سارے بیٹھے بھائی جڑے جڑے پلان میں آکھا او لہا لو. رسول فرمایا ہے لہا لے ایک تلے رکھو وط بیا. رسول دس دے گئے وہ پلان رکھ دے گئے. صاحب کتاب لکھے ہے جدا پلانا دا ممبر بن گیا ہے. ایک بے دہت نب کے رسول دے پاسے ہاتھ بن کے دن یا رسول اللہ تصور ہی نہیں، سوچ بھی نہیں، ارادے چی نہیں، صحرا وچ اس طرح بھی ممبر بن سکتا ہے. رسول فرمے دن میری ہکا گل یاد رکھیا ہے جدا میں محمد دے دسے بغیر تسا ممبر نہیں بنا سکتے. وارث سے ممبر کی میں بنے سو. تھوڑا جاگنا ہے. میں بسم اللہ کرا شابش تھوڑا سا سمجھدار. اگلا جملہ سمجھائیں. مقام قم غدیر دا منظر کیسا ہے؟ اپنے اپنے پسندیدہ علماء تو پوچھ لینا جڑا منظر دی عکاسی میں کراں تاریخ وچ نہ ہوئے روایت وچ نہ ہوئے میرا ہاتھ قلم کر چھڑیا ہے. ادا میں مقام قم غدیر دا منظر دسدا پیا. رسول بھرا دا ہاتھ نہ پیا ہے. او مقام قم غدیر تے کتنا خوبصورت منظر ہو سی جدا علی دا اٹھ دا ہاتھ بطول ڈٹھا ہے کیونکہ زہرا بھی موجود ہیں. جملہ سمجھنا پہلی دفعہ ذاکری دنیا سے جملہ ہے. ذاکری دنیا چھڑ کے تیری مجلس کی دنیا سے پہلی دفعہ جملہ ہے. اس کو پہلے نہیں آیا. زہرا موجود ان مقام قم غدیر تھے کیونکہ بطول دا پہلا تے آخری حج ہے. بھائی تحقیق کر لے کتنا خوبصورت منظر ہو سی جدا معصوم دا اٹھ دا ہاتھ معصومہ ڈٹھا ہے. کیسی بی بی ہے؟ اس بی بی دی جھولی نک شرف ہے جڑا کسی نبی دی ماں زوجن بیٹی نو شرف نہیں سوائے محمد دی بیٹی تو. اس بی بی دی جھولی نک شرف ہے. زمانے تے اللہ دی پوری کائنات وچ کوئی ایسا ملک دکھاؤ جس دے ایک وقت دو بادشاہ ہوئے. تیرا بندہ سیاست نہ تعلق زیادہ پسی ملک ہک ہوئے اور ہک کے وقت دو بادشاہ ہوئے ناممکن ہے. اللہ دی کائنات اے شرف زہرا دی جھولی ہے. ملک دا نہ جنت ہے، بادشاہ دا نہ حسن تے حسین ہے.
یعنی ہیک وقتی بسم اللہ کرو واہ صاحب میں بسم اللہ کرو ہیک وقتی دو میں بادشاہ جملہ سمجھو ہیک وقتی یعنی کتنا خوبصورت منظر ہو سی جدا رسول ہاتھ نہ پہ ہے بطول ڈٹھا ہے صاحب کتاب لکھے ہے ادو پیغمبر ممبر پلان تے کھڑ کے براد ہاتھ نہ پہ ہے ادو 1.25 اصحاب دے مجمع چ ایک بندے علیحدہ ٹرنا شروع کیتا ہے وہ بندہ مجمع چ ٹریا ہے پیغمبر ویکھ لے جو میں ہاتھ نہ پیا ہے اس ٹرنا شروع کیتا ہے کتاب علیحدہ جدا جدا وہ بندہ ٹردا گیا ہے نا ایویں ممبر تے حسنین دا نانا پھردا آیا ہے جدو بندہ ایک جگہ تے رک گیا جملہ نہ ہوئے ہاتھ قلم جدا بندہ اپنی جگہ تو رک گیا ہے سجی ہاتھ براد ہاتھ نہ پی کھڑائی نا انہیں کھبے ہاتھ دا اشارہ کر کے رسول پہ فرمے دن معاویہ غور نال ویکھ علی کتنی عظمت دا مالک ہے تابعدار 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 میں تابعدار تابعدار یہ مقام قوم غدیر دا منظر ہے کون بسم اللہ تابعدار 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 کہ بھرا دا تعارف کرے اچھا ایک بات سمجھو آخری بندے تک لفظ سمجھو تاریخ 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 نو سمجھو اچھا ایک بات کر دیں رسول دی زندگی جتنیاں جنگاں ہوئی پیغمبر دی زندگی بے شک خاموشی نال سنو رسول دی زندگی جتنیاں جنگاں ہوئی بدر ہوئیے 73 فرقے دی کوئی تفسیر ثابت کرے جو اللہ آکھو بھی میں لڑیاں حنین ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں احد ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں طائف ہوئیے خالق نہیں آکھیا میں لڑیاں تبوک ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں خیبر ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں میں قرآن چاہی کھڑا ہے اللہ قرآن ہیک جنگ آکھیے او میں لڑیاں وہ جنگ نہ ہے خندق خندق اللہ کیوں آکھیا میں لڑیاں کیونکہ خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جسے چ علی کلہ لڑیا ہے میں بسم اللہ کا بات سمجھو خندق پہلی جب بھائی سمجھدار لوگ ہیں اشارہ سمجھ لیتے ہوئے خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جسے چلی بھائی تحقیق کر لے میرے منجن تو بعد کلہ لڑیا ہے اور پہلی تے آخری جنگ ہے جسے علی پیدل گیا ہے لیکن نہیں بات نہیں سمجھ سکے کیونکہ بات نمی ہے نا ہر جنگ چلی گھوڑے تے گیا سوائے خندق دے خندق کے چلی گھوڑے تے نہیں گیا حالانکہ علی دوران جنگ اتنا کمزور گھوڑا استعمال کردہ ہے جو کو 5-6 دفعہ سوٹیاں ماریا ایک قدم بمشکل چیندہ ہے اتنے کمزور گھوڑے تے علی دوران جنگ ویندے ہیں پوچھنے والے چا پوچھیا یا علی اتنا کمزور گھوڑا دوران جنگ کیوں استعمال کردہ علی فرمیندہ تیز گھوڑے تے تو ہو آوے جے جنگی چوں نسنا ہوئے حالانکہ پہلی آخری جنگ ہے خندق بسم اللہ خندق پہلی بسم اللہ بسم اللہ بھائی خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جسے چلی پیدا اچھا کہ بات سمجھو اسلام دی انٹرنیشنل جنگ دا نام ہے احد لکھے پڑے ذرا قریب تو اس کو ویکھنے قرآن دی رونال اسلام دی انٹرنیشنل جنگ کیڑی ہے احد جس مسلمان نبی دے فرمان تے نہیں رہے قرآن آدھے نبی فرمایا پہاڑی دے دامن نہ چھڑائے مسلمان چھوڑ دیتے آؤ آؤ جرا نال بندے لے آدھے ہو کچھ آخری
بس میں تردی دو خبراں تے مرشد دے حوالے میں تسلی. اچھا بات سمجھو، وقت ضائع نہ ہوئے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. اسلام دی انٹرنیشنل جنگ ہے، دیکھے پڑے ایک جملہ بھی غلط ہوئے میں تہاڈا مجرم. بھرے پاکستان اچ میرا چیلنج ہے، میری پڑھائی دے دوران جملہ تاریخ تو باہر ہوئے پاکستان دے 73 فرقے چ کوئی بندہ بول سکدے، پورے 73 فرقے 73 چ کسے نہ کو میرے جملے تے اعتراض کرے. پہلی جنگ ہے مسلمان نبی دے فرمان تے نہیں رہے، رسول فرمایا پہاڑی دا دامن نہیں چھوڑنا، مسلمان نہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن 700 تعداد ہے مسلمان دی، 3000 تعداد ہے کفار دی. جدا مسلمان نہ پہاڑی دا دامن چھوڑیا ہے، 3000 کفار ٹریا ہے جو محمد تے حملہ کر دے، ادو کافر ٹرے ادو علی راہوار دی واگ چاہیے. یعنی نبی اور کافروں دے درمیان آ گیا علی. میں کیا کہ نبی اور کافروں دے درمیان آ گیا علی. کافر نبی دے چوں دھاروں. علی سوچیا ہے اگر میں سامنے لڑا پچھلے والے حملہ کر سن، اگر میں سجے لڑا کھبے والے حملہ کر سن. اس نو تاریخ کی آخیا، تاریخ آخیا ہے علی کھبے ہاتھ راہوار دی واگ چاہیے، سجے ہاتھ علی دیسی تلوار چاہیے. میں کیا آگے سجے ہاتھ دیسی تلوار، تاریخ دی علی تلوار دیسی چاہ کے پہلا چکر علی دے محمد دے ارد والے آئے تے کافر ڈھانے تا ہٹنے شروع ہوئے. علی چکر بدھانے شروع چکی تے علی پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں جدا ستواں چکر محمد ارد علی والا آیا ہے. تاریخ قلم چاہ کے لکھیا ہے اس نوادن طواف کعبہ ایمان. اس نے کیا دن طواف کعبہ ہے، آسان کر سا گفتگو، طواف کعبہ ہے ایمان. علی دی کلائی دا جھٹکا اتنا ہائی، تلوار ہائی دیسی، کلائی دا جھٹکا ہائی سخت، تلوار ٹوٹ گئی. قرآن بھائی قرآن دا واقعہ جو تلوار ٹوٹ گئی. جڑے بچیاں نو بھجدے ویندیاں ٹوٹی تلوار ویکھ کے وہ واپس مڑن. جدا کافر واپس ہٹن نبی ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمیندے پہلے یا علی ادرکنی، آکھو یا رسول اللہ اللہ دے ہونے ہاں. نبی پیدا یا علی ادرکنی، آکھو یا نبی اللہ اللہ بھی موجود ہے. علی کو مدد جملہ نہیں سمجھا سکے پہلی دفعہ قبلہ میں نہیں سمجھا سکے. علی لڑ بولا تلوار کوئی نہیں، پوچھو اپنے اپنے پسندیدہ علماء کو جا کہنا تلوار کوئی نہیں. زہرا دا بابا زمین تے جھکیا ہے، محمد زمین تو اٹھایا تے تنکا علی دے ہاتھ تے رکھے تے تلوار بن گئی ہے. لیکن کلائی دا جھٹکا لفظ نہ، کلائی دا جھٹکا اتنا سخت آئی نا ٹوٹ گئی ہے. تفسیر آدھی ہے احد دی سرزمین تے تنکے ختم ہو گئے. یعنی جتنے احد دی تنکے رسول اٹھائے جا رہے تلواراں بردیاں ختم ہو گئے. جب تنکے مک گئے پیغمبر آسمان دا نگاہ کر کے کہتا ان طاقت جو دیتی ہے لفظ سمجھ لے ان میرے اللہ طاقت جو دیتی ہے اپنے نا آپ سنبھال جدا کہ نا اپنے نا آپ سنبھال. آخری بندے تھا آسمان تو جبریل تلوار لے کے ٹور پیا ہے پیغمبر دا نہیں گیا. علی دے کول وان کہدا یا علی اللہ تلوار دیتی ہے تا اللہ پیا دے تلوار بھی میری ہاتھ بھی میرا. جنت میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے، پھر شام چلیں گے، شام چلیں گے. ہاتھ بھی میرا کس دے متعلق؟
لفظ ولایت تسی سارے سمجھیں دے ولایت تو ہر بندے کو پتے. چھویں امام کو پوچھا گیا مولا پولیس جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ کتنے؟ شیخ صدوق دی روایت ہے یعنی مولا جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ چھویں امام فرمایا فقط پل سرات. شیخ صدوق لکھے کمال الدین کہ راوی چھواں امام ہے. مولا فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان جڑا فاصلہ ہے وہ فقط پل سرات ہے. سائل ہاتھ بن کے مولا پل سرات کیا ہے؟ جعفر و صادق مسکرا کے فرمائے دین میرے دادے علی دی ولایت دا نام پل سرات ہے. بات سمجھو آدم تو لے کے آخری بندے تک آدم تو لے کے محمد تک قرآن دا ایک ورقہ چاہ تفصیلہ چاہ تاریخ چاہ آدم تو لے کے محمد تک جتنے موضوع قرآن وچ ہوئے انہاں موضوعاں دی آج تحریراں قرآن وچ موجود ہیں. تصویر کسے موضوع دی نہیں. قرآن آدھے محمد زمین تے کھلو کے چاند دے 2 ٹکڑے کیتے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. عیسیٰ مردہ زندہ کیتا قرآن وچ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. یونس مچھلی دے پیٹے زندہ رہیا قرآن وچ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. موسیٰ آسا ستیا اج دا بنیا قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. ابراہیم آگ گلزار کیتی قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. داؤد دے پتر سلیمان دا تخت ہوا وچ اڑیا قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. داؤد لوہا موم کیتا قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. حضرت صالح دی ڈاچی پہاڑ چ بہر آئی قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. یعنی خانگڑھ جتوں تک ہے بیٹھے پاکستان بھر دا مجمع قرآن جتنے موضوع ہیں اپنی ذمہ داری 73 فرقے دے علماء تو پوچھ لو جتنے موضوع قرآن چوئے انہاں موضوعاں دی آج تحریراں ہیں تصویراں کوئی نہیں. اللہ دی اس دعا جہان ہے ایکو موضوع علی دی اما فاطمہ بنت اسد دا ہویا ہے. آج مکے لگا ہوا تحریر بھی موجود ہے تصویر بھی موجود. میں بسم اللہ کرتا ہوں. میں تابع ہکو موسا ماں حسین دی راضی ہو. میں کہ ہکو موسا علی دی جتنے جوان بیٹھے آخری بندے تک ہاں یہ موجود ہے تحریر بھی ہے. نہیں میں ہکو موسا کس دی اما دا نہیں جڑے بندے کتاب نال دلچسپی رکھتے شیعہ مذہب دے بہت بڑے مجتہد قبلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ فارسی عربی کتاب تذکرۃ الاطہار سن 75-76 ترجمہ لاہور جامعہ صفدر عباس نجفی. کتاب تذکرۃ الاطہار لکھن والا شیخ مفید اردو ترجمہ 76-75 علامہ صفدر عباس نجفی. انہاں کیتا ہے رسول فرمے دن معاشر والے دن ہر بندے اٹھنا امام پیچھے اٹھن تو بعد وقت پکار اسی جی میں عدالتاں چوندی ہے. رسول فرمایا ہر بندے پکار شیخ مفید لکھے ہے رسول فرمایا ہر بندے پکار اس دی ماں دے نا تو ہو سی سوائے ساڈے شیعہ دے. پیغمبر فرمایا شیعہ ماں دے نا تے نہیں شیعہ باپ دے نا تے پکارے ویسن. پیغمبر فرمایا پیو دے نا تے ان پکار سی جدا پیو ہی کو سی. رسول فرمایا پیو اس دا ہی کو سی جیندا علی امام ہو سی. بسم اللہ تذکرۃ الاطہار شیخ مفید علی 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 کو سمجھ نہیں حالانکہ میرا دل دکھدا ہے بات سمجھو اس وقت دل دکھدا ہے جدا ہر بندہ صحابہ نال علی دا تقابل کردا ہے. یہ ظلم ہے علی نال یہ دھوکا ہے علی نال یہ دشمنی ہے علی نال. صحابہ اور علی دا تقابل نہ کیتا کر غضنفر گوندل اج خانگڑھ دے منبر تے کھڑ کے پیا میں اصحاب دا خلاف نہیں غضنفر گوندل دا اور اس صحاب دی نالین تے بوسا ہے جس تے ماں حسین دی راضی ہے. لیکن
اصحاب اور علی دا تقابل جو آخری بندے تک جملہ سمجھ رہے ہیں. اصحاب اور علی دا تقابل نہ کیتا کر. اصحاب اور علی بڑا فرق ہے. جدی تیرے سامنے کئی شے نہ ہوئے, ایک پاس اصحاب کھڑا کر دیندا, دوسرے پاس حضرت علی کھڑا کر کے مقابلہ کر کے دے تیرا بلند ہے یا میرا بلند ہے. شرم کر. اصحاب اور علی دا تقابل نہ کر. اصحاب اور علی بڑا فرق ہے. پوچھو غضنفر گوندل ادنا جا طالب علم ہو کے فرق کیا ہے؟ اصحاب اور علی آخری غیرت مند بندے تھا. اصحاب اور علی بس اتنا فرق ہے, اصحاب مسلمان ہے, علی اسلام ہے. یہ اصحاب اور علی کا فرق ہے. یہ کیا ہے؟ اصحاب اور علی کا فرق ہے. نہیں جملہ سمجھو. اصحاب اور علی کیا فرق ہے؟ سوال ہے, فکر ہے, سوچ ہے. اصحاب اور علی کیا فرق ہے؟ پتہ ہی اصحاب اور علی کیا فرق ہے؟ اصحاب اور علی دا فرق ہے. میری جوان قوم, اصحاب اور علی بس اتنا فرق ہے, جڑا نماز دا انتظار کرے اس نو اصحابی یادیں جیندا نماز انتظار کرے اس نو علی یاد ہے. نہیں, علی کو پہلے سمجھ, اولادی علی سمجھ, علی سمجھ. تاریخ بہت بڑا نام ہے عمر ابن عاص. تاریخ چنا ہے عمر ابن عاص. 45 ہجری دمشق دا دربار سرکار حسن خطبہ شروع کیتا ہے. سرکار حسن دے خطبے دے درمیان یہ عمر ابن عاص کھڑا ہو گیا ہے. اشارہ کر کے دا حسن خطبہ بند کر, کل تیرے پیو بھی آ کے میں حق دا امام ہاں, کیا پیو دا انجام بھول گیا ہے؟ جدا عمر ابن عاص حسن نو تانا مارے ہے. ان کہیں لکھے مطلب کوئی بندہ سچیندہ پیا ہوئے وزن فرگوندل روایت کی تھو لئیے فقہ جعفریہ وچ بعد از قرآن جن قرآن آدھن انہوں نیچل بلاغہ آدھن اے نیچل بلاغہ دی تحریر مفتی جعفر حسین لکھیا ہے. حسن آدھن جدا حسن بولیا ہے عمر ابن عاص آدھا حسن چپ کروائیں, کل تیرے بابے بھی آکے حق دا امام آ, کیا پیو دا انجام بھول گیا ہے؟ مفتی جعفر حسین لکھیا جدا حسن نو عمر ابن عاص آکھیا ہے پیو دا انجام بھول گیا ہے. سرکار حسن عمر دے پاس اشارہ کر کے فرمین خاموش, تو ہوتا نے جدے جمن تے چھیاں بنے آکھیا ہے تو میرا پتر ہے. بسم اللہ کرو. بسم اللہ کرو. مفتی جعفر حسین لکھے مت سمجھو, مت بات سمجھو, میری بات سمجھو. وقت ضائع نہ ہوئے, بات سمجھو. سرکار حسن فرمایا ہے تو اوتنے, مفتی جعفر حسین لکھے ہے تو اوتنے جدے جمن تے چھیاں بنے آ کے آئی. حسن فرمایا تیری شکل ایک آجڑی نال ملی آئی. آجڑی کون آئی؟ آس. لہذا تو پتر بن گیا عمر ابن عاص. جدا حسن آکے نا تو آجڑی دا پتر ہے, 6 بندے آکے تو میرا پتر ہے. تاریخ آدھی ہے اس ویلے حاکم ممبر تے بیٹھا ہی اشارہ کر کے دے عمر عمر خاموش خاموش بہ جا, حسن نال بحث نہ کر. عمر آدھا کیوں نہ کرا؟ حاکم آدھا میں جو تے نہ دا بہ جا, اگر تو بحث کرے سے ہو سکتا ہے حسن میرے پاس اشارہ چا نہ کرے. نہیں جملہ نہیں سمجھا, سمجھا نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا پیا. نہج البلاغہ نہیں, آخری بندے تک وقت بھی ضائع نہ ہوئے. نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین, ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی, نہج البلاغہ دی 70 وقت وقت آدھا پیا, ممبر دے آدھا پیا, سی ڈی آڈیو دی نگاہ وچ آدھا پیا. مفتی جعفر حسین علامہ ذیشان حیدر جوادی, نہج البلاغہ, نہج البلاغہ بعد از محمد. سرکار علی ایک جگہ تے آئے, اتھے بیٹھائی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف, طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف. نہج البلاغہ دی 70 ہے, شرح نہج البلاغہ, طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف. اتو سرکار علی آ کے فرمیدن او طلحہ او زبیر او عبد الرحمن بن عوف, تو ہنا اپنے اور میرے درمیان فرق نظر نہیں آندا. طلحہ دا یا علی کیڑا فرق ہے؟ حکومت علی کو لوے, حکومت زبیر کو لوے, حکومت عبد الرحمن بن عوف کو لوے. یا علی تیرے ساڈے کیڑا فرق ہے؟ حسنین دا بابا فرمیدا او طلحہ او زبیر او عبد الرحمن بن عوف, اے تہاڈی اور میرے درمیان فرق تھوڑا ہے. او ادن کیڑا؟ علی فرمیدا اے تھوڑا فرق ہے, تو 70 زنا دی اولاد, علی نکاح دی اولاد.
میں حسین دی راضی ہوئے علی دے تقابل غیر معصوم نال نہ کریں بتا قبر عذاب ابھی جو غیر معصوم نال حسنین دے بابے دا تقابل کر سے اگر تو غیر معصوم نال علی دے تقابل کر سے تو خود جہنم وچ ویسے چاہے کون ہے فکرہ کس دا ہے نہیں نہج البلاغہ شرح حاشیہ نہج البلاغہ دا حاشیہ ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھنؤ اگر میرے دوران پڑھن دوران ستالت نہج البلاغہ موجود ہے نہج البلاغہ شرح دے حاشیے چ ویکھو ذیشان حیدر جوادی دے حاشیے متوکل عباسی دا دور ایک مسیب محب علی متوکل دے دربار گرفتار ہو کے آیا گیا ہے متوکل ممبر تے بیٹھ کے آدا ہے مسیب بھرے دربار دس حسن تے حسین افضل یا آدو میرے پتر دس کون افضل ہے مسیب آدھا چھوڑ کوئی اور بات کر ہو سکا نا ہاں یا نہ وچ من جواب دے حسن تے حسین افضل یا دو میرے پتر افضل مسیب آدھا حسنین دی گل چھوڑ تو کوئی اور گل کر ہو سکے آخری بار آدھا پیا میں تیرا سر قلم کر دے سا میں ہاں یا نہ وچ بھرے مجمع جواب دے او محمد دے پتر حسن حسین افضل یا اے دو میرے پتر جڑے تیرے سامنے بیٹھے مسیب سر چا کے متوکل حسنین دی گل چھوڑ جڑا علی دا غلام کمبر نہیں اس کمبر دے پیر جڑی جُتی نہیں اس کمبر دی جُتی دا جڑا تسمہ نہیں وہ تیرے پترا تو افضل ہے تو حسنین دی بات چھوڑ ہیں علی من ہیں علی نگر من نہیں فکر اگر علی مننا ہے نہیں من ایک بندہ دمشق دے دربار معاویہ دی آنکھ کے چک پاک اس گل کی تھی وہ کون ہے جس کے متعلق معصوم دا فرمان ہے اس بندے دے متعلق معصوم دا فرمان ہے جس بندے دی دعا مستجاب نہ ہوندی پئی ہوے وہ حجر بن ادی دا واسطہ دے وے تسا بھلا کمزور کیوں بولے حجر دی گل تے تسا ساری زندگی اس سے گل تے لگے بتے مرحب نو لمیاں پا جس بندے مرحب نو لمیاں پا تے نعرہ مارنا ان کے پتہ حجر بن ادی کون ہے اگر شیعت سمجھنی ہے شیعہ کون ہے حجر بن ادی پڑھ وقت ان پتہ لگے شیعہ کون ہے اگر اپنے بچیاں دا مستقبل چاہندا ہے مالک اشتر پڑھ اگر اپنے بچیاں مجاہد بنانا چاہنا ہے تو تیرا بچہ مجاہد بنے محمد بن ابی بکر پڑھ یہ تو اس بندے وہ ہاتھ چاہے جڑا تاریخ جانتا ہے باقی کی کیا پتے غضنفر گوندل دا محمد بن ابی بکر دی عظمت نو سلام محمد بن ابی بکر نو سلام کیتا کر جتھوں دا نہ آوے اکھ جھکا لی کر نہج البلاغہ تیرا مرشد علی پہ فرمیدا ہے محمد بن ابی بکر دے بارے علی پہ فرمیدا ہے اے نطفہ ابو بکر دا ہے پتر میں علی دا ہے نہج البلاغہ دی اگلی 17 سنو نہج البلاغہ دی اگلی 17 سنو علی فرمایا میں علی ابن ابی طالب دے دو بازو ہیں میرے سجے بازو دا نام مالک اشتر ہے میرے کھبے بازو دا نام محمد بن ابی بکر ہے میں بات کی تھی حجر بن ادی بن حاتم تائی اصحابی علی کاسی سے تو میری مجلس تمام ہے ایک کائنات پہلا تے آخری بندہ ہے جے محبت علی پتر دیتے جدا دمشق دے دربار حجر قید ہو کے آیا بات سمجھائے تاریخ دی بات ہے حجر بن ادی کڑیاں پائی ہوئی معاویہ دے دربار آیا یہ ممبر تے بے کہہ دا حجر علی کرنا چھوڑ دے جملہ تاریخ دن ہوئے گوندل تیرا دروازے تے ونجن تو پہلے مجرم ہے جدا حاکم شام معاویہ ابن پتہ نہیں آکھے آئے اس آکھے آئے اے حجر علی کرنا چھوڑ دے جدا اس آکھے نا علی کرنا چھوڑ دے علی دا بڑھڑا صحابی حجر بن ادی بن حاتم تائی انہیں کڑیاں تو متھا چاہ کے آدھا اچھا ہون قرآن پڑھنا میں بند کر چھوڑا میں پورا واقعہ حجر بن ادی نہیں پڑھدا
کس کی بات ہے؟ حجر بن عدی بن حاتم تئی. جب سے میں ہر بندے میں اصحاب نہیں مندے تو سمجھو جو ہر بندے دا اپنا مزاج ہے. کسے جنگ چ رسول نو کوئی صحابی چھڈ کے نہیں گیا. ہاں کسے جنگ چ نبی صحابی چھوڑ کے نہیں گئے. جڑا رسول نو چھوڑ ونجے صحاب نہیں ہوندا او منافق ہوندا ہے. جڑا محمد نو چھوڑے صحاب نہیں منافق ہے. جوان قوم اصحاب اس نو آدن جڑا دروازے تے آ ونجے تے بطول مصلا چھوڑ کے آ کے چاچا سلمان میرا سلام ہوئی اس نو صحابہ آدن. پہلے عظمت صحابہ، عظمت صحابہ کیا ہے؟ جڑا صحابین قتل کرے مجرم. ایک صحابی ہے جس بھلے دربار چاہ کے علی حق ہے. کون ہے؟ ابو ذر. کیسا صحاب ہے؟ اگر سنت صحابہ تے عمل کرنا ہے کر، پھر اتنا صحاب چنگا نہیں لگتا جڑا اپنی اذان چاہتا پہ حی علی خیر العمل. میں گل کر گیا بھائی اگر صحابہ دی سنت تے چلنا ہے. ایک صحابی یاد پہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین حی علی خیر العمل کھایا کیا جناب بلال صحابی نہیں. بندے دا پتر بن، انسان دا بچہ بن، ایک وقت ایک صاحب دی مان لے، دوسرے بھی دوسرے دی مان لے. چلو صبح آکھ لیا الصلاۃ خیر من النوم، دیگر ویلے آکھ لیا حی علی خیر العمل. تاکہ دنیا صحابی راضی ہو ونجے. صحابہ جو راضی کرنا ہے دوان راضی کر، ایک نو کر دے دوسرے ناراض کر دے. بھائی تیری سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں تیرے کول دین کیسا ہے، تیرے کول شریعت کیسی ہے، تیری فقہ کیسی ہے. کیسی فقہ؟ طاہر القادری دی کتابہ پڑھ کے دیکھ لو. اس اپنی کتاب خود لکھیا ہے امام اعظم دی عمر 92 یا 52 سال آئی. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سوال ہویا ہے. طاہر القادری بھی لکھے ہے امام اعظم تے سوال ہویا ہے تیری عمر کتنی ہے؟ اس وقت دی عمر چلو 52 سال سے، ہو سکے میری عمر 50 سال ہے. جڑا کول بیٹھے ہو سکے مولا تہاڈی تو عمر 52 سال ہے، تساں دے میری ہو سکے میری عمر فقط 2 سال ہے. ہو سکے ہے تو 52 سال دے 2 سال کیویں ہو سکے 50 سال ضائع کر بیٹھا. عمر صرف 2 سال او ہے جڑی جعفر صادق دے قدماں وچ گزری ہے. سر چالے آخری بندے تک، سر چالے آخری بندے تک. جڑا بندہ جعفر صادق دی صداقت دی گواہی نہ دے اس نے دنیا تے آن دا کوئی فائدہ نہیں. واؤ حضرت مولوی، حضرت مسلمان، حضرت امت. عید گزریے 1500 دی کرنڈی دا سوٹ لے کے مولوی اگر بازار چ ونجے نا تو درزی دی دکان تے شاگرد بیٹھا ہوئے اے تمام مولوی تے مولوی دی اولاد آ کے چل ساڈا سوٹ واپس کر، تو تے شاگرد ہے ساڈا 1500 روپے والا سوٹ برباد کرنی. واہ مولوی شاگرد کولو سوٹ بنواونا برداشت نہیں کردا، دین شاگرد کولو لے لے. بھائی دین بھی تو استاد کولو لے، استاد کون ہے؟ جعفر و صادق. میرے اور اس سے امام میں صرف اتنا فرق ہے، امام اعظم اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام میں صرف اتنا فرق ہے. خانگڑھ مظفر گڑھ جتھو جتھو آئے بیٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام اعظم میں بس اتنا فرق ہے. میرا امام کون ہے؟ اس دا امام کون ہے؟ میرا امام وہ ہے جڑا بطول دی جھولی پلدا رہا، اس دا امام میرے امام دے ٹکڑیاں تے پلدا رہا ہے. یہ فرق ہے. میں صحاب کے خلاف نہیں، میں صحاب کے خلاف نہیں. اصحاب کی سنا دے بس آخری اصحاب تھوڑا آخری اصحاب تھوڑا سا تعارف. اصحاب کون؟ عظمت صحابہ سلام. کیڑا بندہ دا شیعہ صحابہ نہیں مندے؟ اصا صحابہ نہیں منی. ایک مجلس جگہ پڑھنے کا دیوار تے لکھے گئے معاویہ علی بھائی بھائی. جملہ بڑا بڑی کہ شاید ہر بندہ نہ سمجھے.
میں پڑھا پیا پڑھائی دے درمیان چٹ آ گئی ذاکر صاحب دسو او بندہ آتا ہے معاویہ علی بھائی بھائی تسی دسو ہیں میں آ کے جی ہیں ہاں ہاں میں غضنفر گوندلا کے میں کہ معاویہ علی بھائی بھائی ہیں اس کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا میں کہ حل کیسے ہو گیا یہ دونوں آپس سے انج بھائی ہیں جویں حابیل تے قابیل آئی اللہ اللہ قرآن ایک تے لعنت کیتی ہے دوجے تے صلوات پڑھی ہے علی صلوات لے کے او لعنت لے کے میں بسم اللہ کرو حابیل اور قابیل دی بات قرآن چ پڑھ لو ہیں دونوں بھائی ایک لعنت والا ہے بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو بھائی دونوں بھائی ہیں بڑا اعتراض مولوی نے اعتراض علی 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 ہے صحیح علی حالت رکوع ہوئی زکات دیتی ہے علی دی نماز ہو گئی علی حالت رکوع ہوئی زکات دیتی اور علی اشارہ کیتا ہے سائل نو جب علی اشارہ کیتا ہے کیا علی دی نماز ہو گئی وہ نماز تو باطل ہو گئی میرے محترم علی وارث انبیاء ہے اگر علی دی نماز سے اعتراض کرے سے تیرے نبیاں دی نماز سے اعتراض ہو سی سوال پیدا تھا غضنفر گوندل کی میں علی حالت رکوع میں زکات دے نماز باطل ہے کیوں علی اشارہ کیتا ہے تو کی میں نبیاں دی نماز باطل ہو سکتی ہے نعوذ باللہ میرا محترم میں نہیں آدا قرآن سورہ آل عمران قرآن پہ آدا ہے حضرت زکریا حالت نماز محراب وچ کھڑے آئے او تو جبریل آ کے زکریا اللہ پہ آدا ہے میں تین پوتر دیتا نہ یا ہو سی نبی ہو سی زکریا نماز دے دوران ہی ادا پہ اللہ نہ آکھ میں تو بڈھا ہو گیا میں نے کیویں دے سے نبی دی نماز باطل ہو گئی آئی کچھ قرآن کو قرآن سورہ آل عمران دا واقعہ اصحاب دے خلاف نہیں بہت زیادہ پڑھ گیا اصحاب دے خلاف نہیں اصحاب کس نو آدے میں پوچھ رہا اصحاب تھوڑے تے نہیں سوال مطلب سمجھو تھوڑے تے نا جڑا تھوڑے بیٹھے ہو بندے تے شک کرے اس بندے دے جمن شک ہے جڑا مجلس وچ آئے بندے تے شک کرے نا وہ بندے دے جمن شک ہے میں دوجیاں تے نہیں پتا میں ان اکھاں نال پڑھیا ہے مجلس وچ اس وقت بندہ آندا ہے جدا گھر بیٹھے اس دی آمد تے محمد باکر مہر چلا بات ذرا سمجھیے بات بھائی سر سے جتنے جو میری قوم کا جوان جتنے مولا مہر لاوے اے بندہ ہی تو سوچیندا ہے میں تو بھائی جاندا پیس کوٹ ادو تے کوٹ پچھوں میں بیٹھا کوچ تے بہندا کوٹ ادو پیس چوک جدا مایا دیرا غازی خان والے میں آکھیا لے جائیے مجلس سے چلیے او تو نے لتا جس طرح ارادہ بدلیا ہے او معصوم دی مہر ہے تو شک نہیں بات ختم اصحاب کون ہے جس نو بھری محفل ہے رسول پہ فرمے دے اصحاب دا تعارف نبی فرمے دے پہ جابر کھڑا ہو جابر ابن عبداللہ انصاری رسول فرما جابر کھڑا ہو جابر کھڑا ہو گیا رسول فرمائے اڑے جابر آ گیا رسول فرمائے ہاتھ ودھا جابر ہاتھ ودھا ہے محمد جابر دا ہاتھ چوم کے فرمائے دے جابر جڑا میں تیرا ہاتھ چومیا میری امانت ہے بھائی اس بندے دا مقدر ویکھو جدا محمد ہاتھ چومے میں کتاب ایک واقعہ پڑھے مدینے دے باہروں بکریاں دا ایک ریوڑ اجڑ پیا بنے پیچھے رضی اللہ دے رلے جابر بھی آندا پہ جابر رک گیا کہ ویدا ایک بکری ہے پیچھے منہ کر کے نا بکری اپنی زبان اس کی گل کی تھی جابر بکری دے پاسے اشارہ کر کے آدھا ہے آج بڑے شکوے پی کر دیا ہیں کل کتنے ہیں میں علی دے نوکر دی گل کی تھی وہ جڑے کول آئے نا تمام رضی اللہ آکھیا جابر جھوٹ بھی بول لینا تو کیوں ہو سکے جابر اس بکری کی آکھیا
ہو سکے اس اپنے بچے نے پیا دیے جلدی آ کل اتنے تیرے بران بگاڑ کھا گئے. ایک اگے رضی اللہ قدم چاہ کیا تھا جابر یہ تو مطلب ہے تو جھوٹ بھی بول لینا. ہو سکے کمال ہے میں کوئی عارضی صدیق ہوں. میں کہتا جھوٹ نہیں بولیا. ہو سکے جابر ہاں ہو سکے او مالک ہے مالک تو پوچھو کی ہویا مالک دے کول وقت قدر کال تیرا کوئی نقصان ہویا ہے. ہو سکے ہاں سائیں کال تھا میرے بکری دے بچے کو بگاڑ کھا گیا ہے سارے ہاں تاریخ ہے کتاب ہے تمام. جابر دے کول کہ جابر اے جانوراں دیاں بولیاں دا تین کیویں پتہ لگا ہے. مسکرا کے دا علی کول بان دے میں اتنے فائدے بھی نہیں یہ علی کول بان دے فائدے اسے جابر نو رسول پہ فرمے دے. جابر نہ اس جابر کھڑو گے رسول ہاتھ چومے جابر میری امانت مولا کس نو دینی. فرمایا توریت وچ اس دا نام ہے باکر عربی چ اس نو محمد آدے او بنسی محمد باکر. مولا کتھے بیٹھے رسول فرمایا بیٹھے نہیں نسل حسین اس بار حسین 3.5 سال ہے. فرمایا اس میرے حسین دا پوترو سی علی المعروف زین العابدین اس زین العابدین دا او پتر سی محمد باقر. جملہ سمجھنا ہے جملہ سمجھنا ہے میرا جملہ سمجھنا ہے. اس زین العابدین دا پتر سی محمد باقر. جابر ہاتھ بن کے دا مولا نسل حسین حسین دا بچپن میں ضعیف میں سلام باکر تک پہنچا لے سا. پیغمبر فرمیدن جابر میں صدیقہ دھی دا پیو ہو کے دو کم غدیر تو بعد تے قیامت تک آکھنے مشکل ہیں. غدیر تو بعد تے قیامت تک آکھنے مشکل ہیں. علی نے حق آکھنا زہران صدیقہ آکھنا یہ مشکل ہے. فرمیدن میں صدیقہ دھی دا پیو ہو کے وعدہ کرنا جابر اس وقت تک تیرے تے موت حرام ہے جب تک تو میرے محمد باقر دے سلام تے ہاتھ نہ چم سے. تاریخ کروٹ بدلی 58 ہجری مسجد نبوی غیرت دے پروردگار دی جھولی چ محمد باقر. اس وقت جابر ضعیف آئی کمبر جھکی ہوئی آسے دی ٹیک ہوتے جابر داخل ہوئے. اس وقت جابر دی عمر آئی 88 سال. جابر دی اس وقت عمر آئی 88 سال 58 ہجری. جب جابر داخل ہوئے نا بنائی کمزور ہے پہچان نہیں سکتا بڑی زور دے کے اکھی تو پہچان سکتا ہے. داخل ہوئے عربی زبان لفظ چاچا 4 جگہ استعمال ہوئے. عربی زبان چاچے بھی چاچا آدن باپ نو بھی چاچا آدن بزرگ نو بھی چاچا آدن نانن بھی چاچا آدن. نانا چاچا عربی چ بنسی تے قرآن دی شک دے مطابق حسنین محمد دے پتر بنسن. مسئلہ آپ ذہن چ رہے. ادو داخل ہوئے جابر ادو جناب سجاد باکر دا ہاتھ ناپ کہہ دن باکر اٹھ دادے دا سلام کر. بھئی تاریخ دے لفظ اٹھ دادے دا سلام کر. بچپن محمد باکر دا مولا اگو دو دوڑ پہ پیشانی تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دین دادا میرا سلام. اکھی کمزور آئیں جابر دی پہچان تو سکیا نہیں جدا کہ دادا میرا سلام. آسا زمین تے سٹ کے دوویں ہاتھ بن کے آدھا محمد باقر محمد باقر میرے مولا فرمائے دے دادا میں تے نہیں آکھیا میں باقر ہاں میں کوئی تعارف کرایا ہے میں کوئی دسیا جو میں زین العابدین دا پتر ہاں. دادا تیری تے بنائی کمزور آئی تین کی میں پتہ لگا میں ہی باقر ہاں. ہاتھ بن کے آدھا ایک خشبو یا میں نے محمد چاہیے آئی یا آج من تیرے چاہیے.
کربلا دے واقعے تو 1 سال بعد یہ جابر کربلا پہنچے. پریشان نہیں ہونا میرے مضمون تو پتہ نہیں کہ مضمون شروع کر دیتے. روایات ازا حسین کے بعد گلزار خطابت، مجالس فاخرہ، مصائب آل محمد، ان کتاباں دی تحریر اسی جو میں پڑھ سا. مطلب ایک بجے موڈا ہلا کے ہوگا ہوں تک نہیں سنیا. ان کتاباں وچوں میں مضمون شروع کیتے. 1 سال بعد جابر پہنچے. اس وقت جابر دی عمر 92 سال ہے. کمبر جھکی ہوئی، ابرو لٹکے ہوئے. اس دے غلام ہے جس کا نام ہے عطیہ ابن اصحاب. یہ جابر دے نام کربلا پہنچے. پہلے جابر کربلا پہنچے تو گیا دریائے فرات ہوتی. آدھا پہلے کردہ غسل تو بعد بات حسین دی زری دا کرسا سلام. جی میں تو زیارت واسطے ویدے پہلے ہوٹل اپنے غسل کر دے تے وقت معصوم دی زری دا سلام کرسوں. جملے سامنے کتاب دا جملہ یہ دریا وچ غسل کر کے جابر بہر آیا. میری قوم دا ماتمی جوان عطیہ غلام جتی چاہ کے جابر دے اگے رکھیے تے اہلے جدہ جابر جتی پال ہے جھڑک دے کہدا جتی چال ہے. پتہ نہیں کیڑی جات محمد دے پتر دا خون بیٹیا پہ ہوسی. جملہ تسا نہ سمجھے سو تو پاکستان وچ کوئی بندہ میری پڑھائی نہ سمجھ سکے سی. جابر آدھا متا میں جتی پاواں ماں حسین دی ناراض ہوئے. جابر اتھا پائیاں نہیں جتھا میرا بجدے گھوڑے تو لے گیا. جابر اتھا جتیاں پائیاں نہیں جتھا اکبر دی لاش چیلدا ہا تے ڈھے پوندا ہا. جابر اتھا جتیاں پائیاں نہیں جتھا عباس دے بازو چاہے تیری نگاہ وچ غازی دے بازو حسن میری نگاہ وچ میری زینب دا برقع ہے. یہ لفظ آ کے جابر بہر آیا. چند قدم بہر ٹر کے نا اگے اکھاں تے زور دیتا ہے. مطلب سوچے جو مضمون پتہ نہیں کہ نواں شروع کر دیں دے. اکھاں تے زور دیتا ہے. زور دے دے کیا دا عطیہ لوگ آدھیں کٹھا اتھا ہے. اگر حسین اتھا کٹھا ہے قبر کیوں نہیں؟ پتہ اپنے آپ ہی چاہتا ہے جڑا مردہ زندہ کر سکتا ہے تیرے سلام دا جواب دے سی. آپ پتہ کر حسین کتھا ہے. محمد بڑھڑا صحابی متے تے ہاتھ لا کہدا السلام علیکہ یا غریب زہرا. زہرا دا غریب بچڑا نانے دے بڑھڑے صحابی دا سلام ہوئی. اور رسول دے پتر دی مجلس چاون والا جھکی جی جا تو آواز ایو میرے جدہ صحاب اکبر دے غریب پیو دے سلام. جابر ادا ہی ٹریا جدا آواز آئی ہے ڈٹھا ہے زمین دے برابر قبر اتھا لکھے ہوئے حاضر تربت الحسین. یہ زین العابدین لکھے 11 محرم مولا لکھے انگوشت نال حاضر تربت الحسین. قریب آئے عطیہ لکھیا پیے جلدی نال قبر کو ہاں نال لاگ کہا مولا ایڈا غریب ہو گئے جو قبر دے نشان مٹ گئے نہیں سارے مارے گئے. قبر چ آواز ہے جابر ہیک بچے ہے. جابر آدھا مولا جڑا بچے ہے میں نظر کیوں نہیں ہوندا. شبیر دی آواز ہے جابر نروا تبلیغ واسطے بہنا لے کے شام ٹر گئے. پھپھیاں دے نال شام ٹر گئے. جدو سی تبلیغ مک ویسی وہ واپس آ ویسی. جملہ ہن سمجھنا ہے. ہن جابر اٹھیا ہے عطیہ دا ہاتھ نب کہدا عطیہ ون کربلا دی سرحد تے کھڑ ون. جیڑا قافلہ شام والے پاسو آوے اس دا تعارف مسجد نبوی چاچا کیا دا ہے او مدینے والے ہو جس علی دا بچپن ویکھنا ہے میرا زین العابدین ویکھ لو. تین اس کی قدر دا نہیں پتا. میں پتا جو حسین دا کیڑا نفیس مزاج پتر ہے جدوں او آوے جملہ سمجھنا ہے اس ویلے میں حسین دی راضی میں نے اطلاع دے میں اس دا استقبال میں خود آ کے کرساں. تین استقبال دا پتہ نہیں جو او کون ہے. ختم ہو گئے. عطیہ کھڑا سرحد تے حسین دا پتر آ گیا سرحد تے سارا واقعہ چھوڑ دیتے. مسافر پردیسی اگو عطیہ رو پہ. میں کیا کہنا تو سوچ دے رہنا مضمون جدا کہنا مسافر پردیسی گھومنا ہے. باکر دا بابا دا مسافر آکھی پردیسی آکھی اگو رو پہ ہیں بولدا نے
ہاتھ بن کے آدھا ہے مسافر سمجھ نہیں آئی عمر تھوڑی ہے ضعیف زیادہ ہے. بھائی میں تو سنیا تو لفظاں کی قدردان ہو. عمر تھوڑی ہے ضعیف زیادہ. میں پوری کتابوں کے حوالے نال ضعیف زیادہ ہے. حضور دا نام فرمایا علی ابن الحسین. ہاتھ بن کے آدھا تھوڑے استقبال واسطے کوئی اور بیٹھا ہے. اتو عطیہ بھاج پیا ہے یہ تو قبر حسین تے جابر نہیں بیٹھا. جملہ سمجھا ہے یہ جابر دا موڈا ہلا کہدا قبر چھوڑ سرحد تے قرآن آ گیا. محمد بڑھڑا صحابی آسے دی دیکھ لے کے بھجیا تا ہے بھج نہیں سگیا. جدا پہنچیا نا سجاد کول اکھاں بسم اللہ کرا اکھاں تے زور دیتا ہے. جابر دی اکھاں وچ علی دی تصویر آئی ہے. جدا دٹھس نے میری اکھاں چ علی دی تصویر آ گئی ہے تو زین العابدین نے فوری قدمہ تے ڈھے کے قدمہ تے ہاتھ لا کے باقی گلاں بعد کوئی سا پہلے پیو دی مکان چھال ماں حسین دی تواڈے تے راضی ہوئے. جدا کنے پیو دی مکان چھالا جملہ سمجھنا ہے. 23 سال دے بڈھڑے 92 سال دے ضعیف نو اٹھایا ہے. میں کیا کہ 23 سال دے بڈھڑے جوانوں 92 سال دے ضعیف نو اٹھایا ہے. حسین دا پتر جابر نو ہاں نہ لا کے چاچا تو کیوں آیا؟ میں ادائی آ نہیں بہنا. جابر آدھا میں آپ نہیں آیا آج تیجی رات ہے تیرے بابے حسین دا امامہ لتھوئے ہوندا ہے. میرا موڈا ہلا کے جابر سامنے ونجے زینب دے زنجیر لہ گئے نہیں. اکبر دی جاگیر دے بارو میری بہن دے اٹھ آندے پین ونج میری بہن دا استقبال کر مت انج نہ کے پیکی جاگیر وچ نہ میں کہ میرا اٹھ بہایا ہے نہ کہ استقبال کیتا ہے. ونج میری بہن نو دسیا جو میں تیرے بھراواں دی طرفوں تیرا استقبال کرنا آیا. اس ویلے جابر اٹھیا ہے ہاتھ بن کے دا مولا میں حسین دی تو سارے راضی ہو جتنے آئے بیٹھے ہو. کوئی زمانے دا مشکل کشا ایسا نہیں جہاں تھوڑی حاجت روائی کرے سوائے اولاد علی دے. یا زمانے دا مشکل کشا علی ہے یا اولاد علی ہے. باقی کوئی زمانے دا مشکل کشا نہیں ہے 14 دے علاوہ. یہ 14 تھوڑی مشکل آسان فرماویں. جابر اٹھیا ہے ہاتھ بن کے دا مولا میں تینا آخیا بابے دی مکان جھل تیری رات کیوں بج پئی؟ سوال اٹھائی. باکر دے بابے زخمی ہاتھ چایا انہیں جابر دے موڈے ترا کے فرمائیں چاچا اے پہلا موقع ہے جے ادب نال نہ چایا ہے ورنہ کوئی تازیہ نہ مریندا کوئی پتھر مریندا کوئی تماچا مریندا کوئی پیر دی ٹھوکر مریندا. جابر آدھا میں تو سنیا ہے 53 لے کے گیا ہے ترے واپس کیوں آندے نہیں؟ سجاد آدھا چاچا اے مامل لینا تے میں علی دیاں دھیاں دے جنازے واپس لے آیا. زینب اس ویلے مر گئی آئی جد یزید آدھا بدر علی دی دھی کہڑی ہے غازی دی وڈی بہن کہڑی ہے حسین دی بہن کہڑی ہے. جابر ہاتھ بن کے آدھا مولا میں نے دسا بابے بغیر کیویں نبھدی رہی ہے. حسین دا پتر آدھا چاچا انج نہیں تو مٹی تے بہو میں اکبر دے پیو دا ذاکر بندا. اج میں تین پہلی مجلس سنے لے خان گاڑا لیو جڑے ویلے مجلس دا نام آیا ہے پہلے مامل چوں آواز آئی ہے جے مجلس ہے تا اٹھ بہا میں لہ دیا مجھے حسین دی مجلس ہے باویں تھکی ہوئیاں میں لہ دی. بسم اللہ کرا آواز آنے سجاد مجلس حسین تو اٹھ بہا جملہ سنیا ہے میں لاندیاں جڑے ویلے بی بی کے اٹھ بہا میں لاندیاں. جابر ابالے قدم چاہ کے میری سین دے اٹھ تے مہار ہاتھ پایا ہے عقل مار کے دے بسم اللہ میں تیرا پیکا کمیاں آلہیا جڑے ویلے پیکے دا نام آیا زینب دا بہن بلند ہویا ہے. آدھی چاچا جابر میں غیرہ نال بولی تک دانا ہے لیکن میں تیرے نال بول دی پیاں جو میری ماں تن حدیث کے ساتھ سنائیے. جابر میں غازی دے بغیر ایڈی غریب ہو گئیاں جدہ دا غازی ٹریا یزید شراب پیلا رہا ہے میں بلے دی رہا بی بی آدھیا حسین دے سار تے چھڑیا مرے دا رہا ہے میں بلے دی رہا اور سکینہ سماج مرے دے رہے میں بلے دی رہی. میں لگ جاؤں
جملے غلط نہ اسے بی بی آدھی جابر میں غازی ایڈا غریب کر گیا یزید شراب پیندا رہا ہے میں بلیندی رہیاں آواز آندا جابر اٹھ بہا میں لاندیاں اٹھ بہ گئے اٹھاں دا پردہ بنا کے دھی علی دی بہ گئی ہے مٹی تے بہ گیا جابر بہ گیا عطیہ بہ گیا بشیر پتر جسلم دا بہ گیا محمد باکر بہ گیا ہے سجاد ارادہ کیتا ہے جو میں پیو دی مجلس شروع کرا یا ہولے ہولے آواز یہ سجاد ایک میری اریا جڑا سجاد آیا ہے کہ ویدہ رباب دی جھولی وتھی ہوئی ہے بی بی ادھے پہلے جابر نو دسے میرے اصغر نو تیر کیویں لگے میری دھی دے دور کیویں لتیل میرے اصغر نو سان تے کیویں چایان ماں حسین دی راضی ماں حسین دی راضی ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئی جڑے ویلے چاہیے دا لفظ سن جتنے لفظ ماں حسین دی راضی ہوئے جڑے ویلے سین لفظ آکھن جابر کول سجادہ کھڑے فرمیدن چاچا میں مجلس شروع کروں جابر ہاتھ بن کے دے میرے رسا پیو بغیر کیویں نبھی حسین دا پوترا دا چاچا جابر ترے مقام ایسے آئے جتے سجاد نو موت یاد آئیے جابر آدھا کداں شبیر دا پوترا دا چاچا سن لے جدا 13ویں ضرب چلیے میرے پیو دا سر شمر دے ہاتھ چایا ہے ان علامہ باکر ہندی مجالس سے مرضیہ وچ لکھیا ہے شمر حسین دا سر چا کے زمین تے سٹیا ہے سٹ کے آدھے ہون دس تیرے پھرا کن گئے ہون دسیا پتر کن گئے نی بھتری ہے باکر ہندی باکر ہندی جملے اگلے پڑھا سن دے راسو سیدہ دا چاچا جابر میرے پیو دا سر چاک شمر ٹر پہ آئے شمر دے ٹرم دی دیر آئی لسنے آئے آدھا چاچا جابر میں کتاباں دا حوالہ دے چکا میں ماتمی معاف کرے آئے شبیر دا پترا دا چاچا وادامی دی دیگر ڈھلی ہے شمر میری ماں زینب دے خیمے داخل ہو گیا ہے شمر میری ماں دی چادر والے پاسے ہاتھ بدایا میری ماں دوجے خیمے گئی ہے شمر پیچھا لگا گیا ہے زینب تریجے خیمے گئی ہے شمر پیچھا ٹردا رہا ہے علی دی تھی چادر بچیندی رہی ہے شمر لہندا رہا ہے او جوانو ایک بی بی ہے جڑی دریا والے پاسے بھج پئی ہے کھولیا دے میں نے زلے کہ اس بی بی دے پیچھے بھج پیا او جے دریا رہندا او بی بی مٹی تے بہ گئی ہے کھولی نیزے نال اٹھائی ہے کھولیا دے میں ڈٹھائے سر نائی غازی دے کپے ہوئے بازو آئے جنہ تے منہ رکھے آدھی پیا عباس جاگ زینب لٹی دی پیا تیرے مذہب چاہے دے تیرے مذہب چاہے دے چاچا جابر میری ماں دی چادر لہ گئی میں برداشت کر گیا میری بہن دے دور لتل میں برداشت کر گیا میری بہن دا داج نیلے تے بلند ہویا ہے میں برداشت کر گیا مار باپ دا برکا لتا ہے میں برداشت کر گیا دا چاچا جابر جڑ ویلے 11 محرم دی رات آئی ہے میری ماں ٹوٹی ہوئی تلوار چاہیے او خان گاڑا لیو میں قرآن
ایمان رکھ کے آدھا پیال ویت غلط ہوئے من مولا سور بنا کے ممبر تلہا چھوڑے سجاد آدھا چاچا جابر جدہ میری ماں کیا آلہ حافظ والعفیر اس ویلے شامی خیمے تو بیرا کے تاڑیاں مرین دے آئے تے نچ دے بھی آئے ایک بینا دے آئے آوازی دی بھائن آواز دے بدر علی علی دی دھیے ہولے ہولے جدہ بدماش نچے آئے اس ویلے زینب آدھیے آن بدماش نچ دے بھی آئے ایک بینا دیان علی دی دھیے اس ویلے زینب دہور واس کوئی نہیں لگیا بی بی آدھی آن ماں پارے ودی دے دیئے آن دی لاش حال گئی ہے لاش چو آواز پیان دی آئی بانو فاتحہ شاہ متے کوفہ دی جدہ وطن مدینے جامے تے سلام دے میں چاچا یارہ دی رات میں برداشت کر گیا ہے آدھا چاچا 12 دڑی چڑھے آئے نہ بلما شاہ کے اللہ شتے گھوڑے بجاؤ ہر لاش دوارس بندہ رہے لاشاں اٹھیاں رہے آدھا چاچا جابر 2 لاشاں بچیاں دینا دوارس کوئی نہ ایک میرا اصغرہ بیا میرا مظلوم بابا جدہ گھوڑے پہلا قدم چایا ہے میری بہن میرے سامنے ہاتھ جا جوڑے آدھی باکر دی حیاتی ہوئی میرا اصغر بھی بچا میرا بابا بھی بچا حسین بخت جارہ لکھیا جناب زینو فرمیدن فضا بان عمر ابن سعد نواق علی دی دی پیادی ہے میرا 72 قضیہ ہو گیا آکے تمہیں کو حسین دفن کر لوا خان گاڑا لیو تون غازی دواستا لفظ ساتھے میرا معاف کرے آئے جڑا فضا کے زینو پیادی ہے میں بھرا دفن کر لوا میں غازی دے فرے دی قسمیں اے کتے دا پترہ دے زینب نواق دفن مسلمان ہوتے تیرا حسین کوئی مسلمان بی بی دیا نانا ٹوریا دو جملے سخت ہیں آدھا چاچا جابر اس ویلے میں موت منگی ہے جدہ نہ کہ حسین مسلمان کوئی نہیں آدھا چاچا جابر وطفہ مالی تو لاشاں بچ گئی ہیں ان کتے دے پترہ اعلان کیتا ہے ان لاشاں دے سارتن نالو جدا کر دے دو آدھا چاچا جابر شالا میں مر گیا ہوا میرا باکر بھی مر گیا ہویا ان کتے دے پترہ قاسم دا سارے کہیں پاسے کہیں ویلے کہیں پاسے زہرا دا بین آیا میں کت روا آدھا چاچا جابر اجا میں چاچا اجا میں اس پر مجھ قاسم دے سار کو نہ رنا یا اتنے تائیں کھولی بغیرت میرے اصغر دی لاش چاہ لئیے ان اصغر دی لاش حسین دے سینے تے رکھیے شمر اصغر دے پیر نپیل کھولی اصغر دی والا چا ہاتھ پایا ہے اس پہلی ضرب اصغر دی گردن تے چلائیے اس والے ربات بال کھول گئے رو رو کیا دی پئی جا فجر دا تارا دی پئی آئی جا فجر دا تارا ہائے چڑھتیا سیا پے مرغ بلے سن بولی
مسافر دا ارمان حسین 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 مسافر دا کتنا امت شکین ہے وسدا گھر کتنا امت شکین ہے وسدا گھر ویران حسین مسافر دا ویران حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین ارمان حسین مسافر دا 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 کتنا امت شکین ہے وسدا گھر کتنا امت شکین ہے وسدا گھر ویران حسین مسافر دا ویران حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین